میرے خیال میں جلد بازی کے ہاتھوں ہلاک ہونے کے بجائے اگر ہم ایک ماہ انتظار کر کے کوئی محفوظ منصوبہ بندی بنا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اس آدمی سے ملاقات میں کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ جلدی تو نہیں ہے، لیکن تو پھر ٹھیک ہے، تم ایک ماہ اچھی طرح سوچ کر کوئی منصوبہ تیار کر لو۔ میں ایک ماہ بعد دوبارہ آ جاؤں گا۔ منصوبہ مکمل ہوا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ عمارت میں گھسنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں تمہیں آج اور ابھی بتا دیتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اگر ہمیں اگلے ماہ کا انتظار کرنا ہے تو پھر ابھی سے عمارت میں گھسنے کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر بات کیا طے ہوئی؟ بات یہ طے ہوئی کہ تم ابھی واپس لندن چلے جاؤ، پروفیسر سے میرے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہنا ورنہ بہت برا ہوگا، اور تم ٹھیک ایک ماہ بعد یعنی پیر ہی کے روز مجھے اسی عمارت میں ملو گے۔ مکمل منصوبہ میرے پاس ہوگا، ہم اپنے اپنے کام بانٹیں گے اور کر گزریں گے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو، ہو سکتا ہے پرامن ماحول ہی میں تمہاری ملاقات اس شخص سے ہو جائے۔ بہرحال میں ہر صورت میں اگلے ماہ کے دوسرے پیر کو اسی وقت اسی عمارت میں پہنچ جاؤں گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری خاطر اتنی تکلیف کی۔ ایسی رسمی باتوں میں مت پڑا کرو، مجھے بہت کوفت ہوئی ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ میں تمام تکلفات سے آزاد ماحول اور تعلقات کا متمنی ہوں۔ جریکو سے ملاقات کے بعد واپسی کی سوچ رہا تھا کہ کوئی قابل اطمینان بات نہیں ہو سکی۔ معاملہ پھر ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ جریکو کچھ صحیح بھی کہتا تھا، ہمیں جلد بازی کی واقعی ضرورت نہ تھی۔ میں نے جلد بازی کے ہاتھوں پہلے بھی بہت سے زخم کھائے تھے، لیکن اس مسئلے پر سوچ بچار بھی کروں۔ جریکو موٹے دماغ کا آدمی تھا، وہ سوچنے میں میری بالکل مدد نہ کر سکا تھا، بس عملی طور پر چست ثابت ہو سکتا تھا۔ تاہم اس کا یہ نظریہ کہ ہمیں کمپیوٹر سسٹم کا پتہ چلانے کی بجائے پوری عمارت کو تباہ کر دینا چاہیے، زیر غور ضرور لایا جا سکتا تھا۔ کار کے نکلتے ہی ہم اس کے تعاقب میں چل دیں اور پوری عمارت تباہ ہو جائے، کتنی خوشگوار بات تھی۔ ہم پوری تسلی سے لیبارٹری کا پتہ چلا سکتے تھے، لیکن ایسا کرنے میں چند ایک قباحتیں البتہ ضرور تھیں۔ پہلی قباحت یہ تھی کہ اس عمارت کو ایک دم دن کے 2:30 بجے تباہ کر دینا معمولی بات نہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہو سکتا ہے اس کار کا عمارت سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی ہو۔ اس صورت میں کار والوں کو عمارت کی تباہی کا پتہ چل سکتا تھا اور وہ اپنی منزل تبدیل بھی کر سکتے تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ اگر ہم لیبارٹری کا پتہ چلا بھی لیں تو عمارت کی تباہی ایسی بات نہ تھی کہ کامن انٹرسٹ اس کے بعد لیبارٹری میں کسی پرندے کو بھی پر مارنے کا موقع دیتی۔ بہرحال اگر عمارت کو تباہ ہی کرنا تھا تو پھر بہت سخت منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ یہ سوچ کر بھی میرا دل ہول کھا رہا تھا کہ میں نے جریکو کو اپنا رازدار بنا کر کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اگر اس نے یہ سب کچھ پروفیسر کے گوش گزار کر دیا تو اس سے نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پروفیسر سب کچھ سننے کے بعد فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے اور مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے میرے ارد گرد ایک جال سا بن دے۔ پہلی بار ثبوت شواہد نہ ہونے کی بنا پر اس نے جو بات بتائی وہ اس کو چین کی نیند سونے نہ دیتی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے جریکو کو میرا ہمدرد بنا کر میرے ساتھ لگایا ہوتا کہ وہ میری کمزوری پکڑ کر پروفیسر کو بتا سکے۔ میں نے بہت غور کیا، لیکن دل اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ جریکو پہندے کا سراغ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ایک جیدار اور مخلص آدمی تھا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو میری چھٹی حص مجھے اس کا ضرور احساس دلا دیتی۔ اب جب کہ میں نے جریکو پر اعتماد کر کے اسے شریک راز بنا ہی لیا تھا تو مجھے اس کے اعتماد پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے واپسی کے لیے بھی وہی راستہ منتخب کیا۔ پائپ کے ذریعے ڈرائنگ روم میں پہنچا، کھڑکی کو بند کیا اور دبے پاؤں سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں نے کلائی پر نگاہ ڈالی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، پیٹرسن کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک ہول سا اٹھا کہ میری اس عمارت میں غیر موجودگی پیٹرسن کے علم میں آ چکی ہے۔ میری غیر موجودگی کو اس نے 2 معنی پہنائے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اس کے نزدیک میں اس وقت جیریلی کے کمرے میں تھا۔ اتنی رات گئے لائٹ آف کر کے اور چٹخنی چڑھا کر میں اور جیریلی کمرے میں کیا کر رہے ہوں گے؟ پیٹرسن نے کیا سوچا ہوگا؟ مجھے اس کے تصور ہی سے شرم آنے لگی اور میں پانی پانی ہو کر رہ گیا۔ میری غیر موجودگی کا دوسرا جواز پیٹرسن کے نزدیک یہ ہوگا کہ میں اس وقت عمارت میں نہیں ہوں اور کسی پراسرار سرگرمی کے سلسلے میں روپوش ہوں۔ پیٹرسن کو ہدایت تھی کہ وہ میری گھریلو سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے۔ مجھے عمارت میں نہ پا کر اس پر کیا گزری ہوگی؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی ہدایات کو مد نظر رکھ کر اکثر راتوں کو اٹھ کر میری نگرانی کرتا رہتا ہو۔
اور اب مجھے اپنے کمرے میں نہ پا کر اس کے تمام شکوک و شبہات یقین میں بدل گئے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے میرے بارے میں گیٹ پر کھڑے محافظوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہو اور ان کی لا علمی پر اس نے وہ راستہ بھی دریافت کر لیا ہو جس راستے سے میں فرار ہوا تھا۔ پیٹرسن بڑا کایا شخص تھا۔ میں 90 تلے قدم لیتا اپنے کمرے کے آگے پہنچا۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ کمرے کا دروازہ وہی زاویہ بنا رہا تھا جس زاویے پر میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ کمرے کی لائٹ بدستور آف تھی، گویا میری غیر موجودگی میں کوئی شخص میرے کمرے میں داخل نہ ہوا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی لائٹ آن کرنے کی بجائے میں نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تو کمرے میں ملگجا سا اجالا پھیل گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، تمام چیزیں جو کی توں اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اطمینان کی ایک گہری سانس میرے نتنوں سے خارج ہو گئی۔ میں نے بے آواز انداز میں چٹخنی چڑھائی اور چارپائی پر لیٹ کر سکون کی نیند سونے کی تیاری کرنے لگا۔ نیند ابھی میرے نزدیک بھی نہ آئی تھی کہ ایک خیال میرے ذہن میں کلبلایا اور قریب آتی ہوئی نیند مزید کہیں دور نکل گئی۔ جب میں اس عمارت سے گیا تھا پیٹرسن کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ اب جب کہ میں واپس آیا ہوں تو کمرے کی لائٹ آن ہے۔ یہ رات گئے پیٹرسن نے اپنے کمرے میں روشنی کیوں کر رکھی ہے؟ اندر کیا کر رہا ہے؟ یہ خیال تھا کہ یا کسی بوتنے کا تصور، میری نیند اچاٹ ہو گئی اور شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ دیکھوں پیٹرسن اندر کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ میں ایک بار پھر چارپائی سے اٹھا اور میں نے آہستگی سے چٹخنی گرا دی، دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ ادھر ادھر دیکھا لیکن لاؤنج میں کوئی نہ تھا۔ یہ خوف تھا کہ اگر یوں کمرے میں جھانکتے ہوئے ڈر لیا گیا تو اپنی صفائی کے لیے میرے پاس کچھ نہ ہوگا۔ پیٹرسن یہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ میں فقط اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ادھر کھڑا ہوں۔ میں دبے پاؤں پیٹرسن کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے کے عین سامنے پہنچ کر میں نے ایک بار پھر چور نگاہوں سے اطراف میں دیکھا اور پھر اپنی پوری قوت سماعت کو کمرے کے اندر ابھرنے والی کسی آواز کو مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ میں بمشکل تمام ہلکی سی سرسراہٹ کو سننے میں کامیاب ہو سکا۔ میں جھکا اور کی ہول سے آنکھیں لگا دی۔ میرے سامنے پیٹرسن صوفے پر بیٹھا تھا۔ چونکہ دروازے سے اس کا فاصلہ ذرا زیادہ تھا اس لیے وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کی ہلکی سی سرسراہٹ ہی مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ بہرحال وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا صاف نظر آ رہا تھا اور یہ کوئی ایسی بات نہ تھی کہ میرے رونگٹے نہ سرسراتے۔ پیٹرسن کے قدموں کے پاس وہی چرمی بیگ پڑا تھا جو میں نے الطاف عالم کے کمرے میں پائی جانے والی چابی سے سٹی ریلوے اسٹیشن لندن کا لاکر کھول کر حاصل کیا تھا، اور جس کے حاصل کرتے ہی جمال اور پروفیسر وغیرہ نے مجھے چھاپ کر وہ بیگ مجھ سے چھین لیا تھا، اور پھر کامن انٹرسٹ کے برطانوی زونل چیف مسٹر سمسرز نے بیگ ہوٹل انٹرکون میں ہیرالڈ کے حوالے کیا تھا۔ اتنے دنوں تک میں اس بیگ کی ٹو میں تھا لیکن یہ بیگ مجھے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ اب میں اس بیگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ جب سے مجھے لاکر کی چابی ملی تھی مجھے یہی تجسس تھا کہ اس میں کیا ہوگا۔ لاکر کھولا تو بیگ حاصل کیا، لیکن بیگ چھیننے کے بعد یہ تجسس رہا اس بیگ میں کیا تھا وہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ پیٹرسن اس بیگ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالتا، لائٹ کے سامنے اس کو ہلا کر اسے چیک کرتا اور اسے پہلو میں رکھ دیتا۔ کچھ شیشیاں پہلے ہی اس کے پہلو میں رکھی تھی۔ 5 شیشیاں اس نے میرے سامنے نکالی اور بیگ کو بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بیگ کو اٹھایا اور اس کونے کی طرف بڑھ گیا جس کونے میں پہلے کوئی اور دروازہ نہ ہوتا تھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پیٹرسن اس کونے میں غائب ہو چکا تھا۔ پیٹرسن کہاں گیا؟ کیا وہ دیوار میں غائب ہو گیا؟ کی ہول سے مجھے کچھ صاف نظر نہ آ رہا تھا۔ تجسس کی ایک شدید لہر میرے اندر اٹھی اور میں نے دروازے پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا لیکن دروازہ بند تھا۔ میں نے چند لمحے پیٹرسن کا انتظار کیا لیکن پیٹرسن دوبارہ نمودار نہ ہوا۔ میں نے لمبے لمبے قدم لیے اور کمرے میں آیا۔ پیٹرسن کے کمرے کی چابی میں بہت عرصہ پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ میں نے مخصوص جگہ سے یہ چابی اٹھائی اور دوبارہ لمبے لمبے قدموں سے اسی دروازے کے آگے پہنچ گیا۔ میں نے کی ہول میں جھانکا، پیٹرسن ابھی دوبارہ نمودار نہ ہوا تھا۔ میں نے چند لمحے سانس درست کرتے ہوئے اس کا انتظار کیا اور پھر کی ہول میں چابی گھمائی۔ ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کونے میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ کمرے میں زیادہ دیر ٹھہرنا خطرناک تھا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر صوفے پر پڑی ہوئی 18-20 شیشیوں میں سے ایک شیشی اٹھائی اور باہر کی جانب لپکا۔ میں نے دروازہ کھینچ کر لاک کرنے کی بجائے اسے چابی سے گھما کر لاک کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اپنے کمرے کی چڑخنی چڑھائی، شیشی اور چابی کو چھپایا اور لحاف میں گھس کر یوں لمبے لمبے سانس لینے لگا جیسے میلوں پیدل چل کر آیا تھا۔ پیٹرسن نے واپسی پر ایک شیشی کی گمشدگی پر کیا سوچا ہوگا؟ مجھے اس پر کوئی تشویش کی ضرورت نہ تھی کیونکہ یہ بات پیٹرسن کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی کہ وہ شیشی اس وقت توقیر کے پاس ہے۔ اس کی دانست میں خود اس سے گنتی میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اس کا ثبوت مجھے صبح پیٹرسن کے تاثرات سے مل چکا تھا۔ بہرحال میں پیٹرسن کو اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے کی تلاشی لے کر گمشدہ شیشی بازیاب کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے موقع ملتے ہی اس شیشی کو اسٹور میں چھپا دیا۔ جیریکو واپس لندن چلا گیا۔ میں بطور خاص لندن کی فلائٹ کے ٹائم پر ایئرپورٹ پہنچا تھا، محض یہ معلوم کرنے کے لیے
کہ کیا واقعی جیریکو واپس لندن جا رہا ہے یا نہیں، پھر وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے خود کو جیریکو کی نگاہوں سے بچائے رکھا اور اس بات کی تصدیق بھی کر لی کہ وہ اکیلا ہی لندن جا رہا ہے، لیکن کامن انٹرسٹ کی نگرانی سے میں نہ بچ سکا تھا۔ وہ پیٹرسن کے گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک سائے کی طرح میرے پیچھے تھے۔ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہوگا کیونکہ میں نے جیریکو سے کوئی بات چیت تو درکنار اسے آنکھیں چار کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کامن انٹرسٹ کے گرگوں نے اس بات کا پتہ چلا لیا ہو کہ وہ آدمی کے جس کے ساتھ میں نے ایک شخص کو قتل کر کے خود کو گرفتار کروا لیا تھا نیو یارک سے لندن چلا گیا ہے۔ اگلا ہفتہ میں نے مکمل سکون سے گزارا اور مکمل طور پر خود کو کامن انٹرسٹ کے نگرانوں کے سپرد رکھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی دیکھ لیں کہ میرے شب و روز کیسے کٹتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہی اپنی نگرانی پا کر مجھے کوف تو بہت ہوتی تھی، لیکن میں چند ایام سکون سے بھی گزارنا چاہتا تھا۔ یہ ہفتہ میں نے اپنے لاہے عمل کے بارے میں مکمل سوچ بچار کر گزارا۔ کافی غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ایک بار پھر ہلمت سے ملنا چاہیے اور اس سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ان حالات میں اگرچہ یہ غیر ممکن بات تھی، لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ کار بھی نہ تھا۔ میں جب بھی عبدالجبار کی نظروں میں گر جانے کا تصور کرتا، میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ مسٹر ہلمت سے ملاقات کے طریقے پر غور کرنے کے لیے میں نے ایک پورا دن صرف کیا اور پھر اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے ایک پبلک بوتھ سے مسز ہارڈی کو فون کیا۔ کامن انٹرسٹ کا ایک گرگا پبلک بوتھ سے صرف چند گز کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنی تیز قوت سماعت سے میری آواز کو سننے کی کوشش ضرور کی ہوگی، جبکہ میری کوشش یہ تھی کہ میری آواز صرف میرے ہی کانوں تک پہنچ سکے یا پھر ہارڈی کے۔ ولیم کے ہوتے ہوئے مسز ہارڈی مجھے ایک باس کا درجہ دیتی تھی اور میرے لیے ہر وہ کام کر دیتی تھی جس کے لیے ولیم اسے اشارہ کرتا تھا۔ ولیم کولمبی کے بعد مسز ہارڈی طوطا چشم ہو گئی تھی۔ ولیم کولمبی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں مسز ہارڈی سے اپنے لیے کوئی مدد طلب نہ کروں، یہ میرے لیے خطرناک ہوگا۔ مسز ہارڈی نے تو مجھے سیتی کو ٹیلی فون پر ملوانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بہرحال ولیم کی وجہ سے اس کو میرا کچھ نہ کچھ پاس ضرور تھا۔ میں جب سیتی سے ملاقات کے لیے جاتا تو وہ کم از کم ایک بار میری طرف مسکرا کر ضرور دیکھتی تھی۔ میں نے ٹیلی فون پر 1-2 منٹ تک مسز ہارڈی کی چاپلوسی کی اور پھر اس کو واشنگٹن پلازا کی بجائے کہیں اور ملنے کے لیے کہا۔ مسز ہارڈی کی جانب سے یہ سن کر کہ وہ اب دوسروں کے ساتھ کلبوں اور ہوٹلوں میں گھومنے کے قابل کہاں رہی ہے، مجھے خوب ہنسی آئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر وہ مجھے اپنی جوانی کے قصے سنانے لگی اور میں اس خزاں رسیدہ گلشن کے موسم بہار کا تذکرہ سن کر دنگ رہ گیا۔ جب میں نے زیادہ مجبور کیا تو اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دیا کہ میں اسے وہاں آن کر مل سکتا ہوں۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے اس کا ایڈریس ذہن نشین کیا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ مسز ہارڈی سے مجھے آج ہی ملنا تھا۔ میں واپس آیا اور گھر سے کار نکالی، ڈرائیور کو چھٹی دے دی۔ نیو یارک کی سڑکوں پر میں نے صرف نصف گھنٹے میں کامن انٹرسٹ کے گرگوں کو ڈاج دے دیا اور کار کو ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کے آگے کھڑی کر کے ڈپارٹمنٹل سٹور میں داخل ہو کر مخالف دروازے سے باہر آیا اور ٹیکسی لے کر مسز ہارڈی کے گھر پہنچ گیا۔ مسز ہارڈی نے ایک دلچسپ مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے فلیٹ کو بہت سجا رکھا تھا۔ زیادہ بھرمار مصوری کے شاہکاروں کی تھی جو ہاتھ سے بنائے گئے تھے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ خود تو مصور نہیں ہے، لیکن مصوری کی دل دادا ضرور ہے۔ اس کو فطری نظارے، فطری تاثرات اور حقیقی جذبات کی عکاسی سے مزین مصوری بے حد پسند تھی۔ اس نے میرے لیے نفیس کافی تیار کی۔ میں نے چند منٹ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اپنا مدعا بیان کیا تو وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے مسٹر توقیر؟ اگر آپ چاہیں تو سب کچھ ممکن ہے، صرف ایک دن کی بات ہے۔ میں وہ خول آپ کو لٹا دوں گا، اور اگر اس ایک دن میں اس خول کی ضرورت پڑ گئی یا یہ خول کہیں پہچان لیا گیا تو پھر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ کوئی ایسا خول تلاش کریں جس کی کبھی ضرورت نہ پڑی ہو اور جو کہیں دیکھا نہ گیا ہو۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تم بہت ہی انہونی سی بات کہہ رہے ہو۔ یہ بات صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے گی۔ صرف ایک دن کے لیے مجھے یہ خول چاہیے ہوگا۔ میں آپ کو اس کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ دراصل یہ سب کچھ میرے اختیار سے باہر ہے، یہ مجھے بھی علم ہے۔ اگر یہ آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ یقیناً مجھے اتنی تکرار کا موقع نہ دیتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں وہ خول اسی دن لوٹانا پڑے گا۔ مجھے منظور ہے۔ میں کل شام کو آتے وقت وہ خول لیتی آؤں گی۔ پرسوں صبح آ کر میرے دفتر جانے سے پیشتر تم وہ خول مجھ سے لے لینا اور پھر شام کو اسی وقت لوٹا دینا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ کہیں تو میں احتیاطاً کل شام ہی کو آ جاؤں گا، رات ادھر آپ کے پاس سے رہوں گا اور صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ اور بھی بہتر ہے۔ دوسری شام کو میں نے دوبارہ اپنی نگرانی کرنے والوں کو ڈاج دیا اور مسز ہارڈی کے فلیٹ میں پہنچ گیا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔